اور دوسری صفت بیان فرمائی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ نوجوان جس کی جوانی کی بہاریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں گزری۔ یوں تو نیکی کی دعوت زندگی کے ہر حصے میں دی جاتی ہے، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جوانوں کو خطاب کیا ہے وہاں بوڑھوں کو بھی خطاب کیا ہے، اور بہت سی حدیث ایسی ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں بھی انسان کو نیکی میں سبقت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ وقت تو ایسا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان بہت قرب پیدا ہو جاتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ میں اسے تکلیف دوں، اسے عذاب میں مبتلا کروں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے ساتھ تعلق کی علامت۔ لیکن جوانی کے بارے میں یہاں حضور نے فرمایا، دوسری حدیث میں بھی فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اس میں ایک ہے اپنی جوانی کو غنیمت جان قبل اس کے کہ تو بوڑھا ہو جائے۔ اور جوانی کو کیوں خاص طور پر مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے، جوانوں کو کیوں کہے؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں تو انسان کی قوتیں جواب دے جاتی ہیں اور وہ پھر تھک ہار کے سارے کام چھوڑ بیٹھتا ہے، نیکی بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حسن کے ساتھ نہیں کر سکتا جس حسن کے ساتھ جوانی کے دنوں میں وہ اپنے خون پسینہ بہا کر سکتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈھانپ لیے جائیں گے کہ اپنی جوانی انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزاری، جبکہ ان کے ہم عمر اور ہم جولی فضول کاموں میں لگے ہوئے تھے، کھیل کود اور رنگ رلیاں منا رہے تھے، شیطان کا پرچم تھامے گلی کوچوں میں گھوم پھر رہے تھے، تو یہ اللہ رحمان کے علمبردار بن کر گلی کوچوں میں نکلا کرتے تھے، باطل کے مقابلے پر کھڑے ہوتے تھے، اپنی جوانی اور اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے نکلتے تھے اور اپنا جوان خون اس چراغ میں ڈالتے تھے جو چراغ اسلام کی روشنی پھیلانے والا چراغ ہے۔ تو ان کو قیامت کے دن خصوصی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق گردانا گیا اور فرمایا گیا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے گا اور انہیں جگہ دے دے گا۔ فارسی میں ایک شخص نے بہت اچھا اس کا نقشہ کھینچا، اس نے کہا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم مشوت پرہیزگار، کہ جوانی کے وقت میں نیکی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے در پہ جا کے بیٹھ جانا اور اس کی عبادت میں لگ جانا اور اس کے کلمے کو سر بلند کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور جو پیغمبروں کے نقش قدم پر چلا اس کی خوش نصیبی میں کیا شک ہے۔ اور کہا کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جب شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن جھپٹ نہیں سکتا کسی جانور پر، وہ پرہیزگار بن کے اپنے غار میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے جوانوں کو خاص طور پر میں عرض کروں گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اچھی خاصی تعداد جوانوں کی نظر آ رہی ہے، جو جوان اس وقت جوانی کی بہاریں گزار رہے ہیں وہ تو خاص طور پر ان کے لیے ایک موقع ہے، جتنا مرضی وہ اپنا درجہ حاصل کر لیں، دامن کے اندر کمی ہو، دامن کے اندر تنگی ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہاں تو آپ جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ جوانی اس کی راہ میں لگا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو انعامات ملیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت ڈھانپے گی تو اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، وہ بہترین جماعت جس سے بہتر جماعت کبھی اس زمین کے سینے پر اور آسمان کے نیچے کبھی پیدا نہیں ہوئی، اس بہترین جماعت کے اکثر افراد 20 سال سے کم عمر کے تھے، جنہوں نے لبیک کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر، سر ہتھیلی پہ لے کے نکل آئے تھے۔ بدر کے میدان میں آپ انہیں دیکھیے تو وہ کم سن نوجوان تھے، احد کے میدان میں دیکھیے گلے کٹ رہے ہیں ان کے، کم سن نوجوان ہیں، حتیٰ کہ ہر میدان کے اندر آپ جا کر دیکھیے ان کو کہ چھوٹی چھوٹی عمر ہے ان کی، عزائم بڑے بلند ہیں، اپنی جوانیاں اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں اور اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں۔ جوانوں کو خاص طور پر آج کل کے اس معاشرے میں اور اس ماحول میں
جہاں شیطان نے ہر جانب اپنا جال پھیلا دیا ہے اور جوانوں کو خاص طور پر اس نے ایسے پرکشش نعرے دیے ہیں اور پرکشش پروگرام دیے ہیں کہ کسی نوجوان کا پھسل جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن جس جوان نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے اسے اپنی جوانی کو بیدار اور پاک رکھنا چاہیے، اور شیطان کے ان سارے حربوں کے مقابلے پر اسے ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے، اور اپنا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے کہ ان ہیلوں سے اور شیطان کے ان جالوں سے بچنے کے لیے یہی ہماری ڈھال ہے، یہی ہماری قوت ہے، یہی ہمارا راج راہ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے روشنی حاصل کریں۔ تو جو جوان جو اس وقت اس قافلے میں شامل ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں وہ اپنی بیدار جوانیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے میں اپنی گزارشات کے دوران یہی عرض کروں گا کہ کچھ کر لو نوجوانوں، یہ اٹھتی جوانیاں ہیں، کھیتوں کو دے لو پانی، بہ رہی ہے گنگا، اور یہ گنگا تو کسی وقت بھی خشک ہو سکتی ہے، جوانی کے عالم میں بھی خشک ہو سکتی ہے، اس لیے وقت کو غنیمت جانیے اور اپنی آخرت کی کھیتی کو آباد کر لیجیے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کو آباد کرنا چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو آباد کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا شخص جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا وہ نوجوان ہے جس کی جوانی کی عبادت میں گزری۔